السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص زخمی حالت میں انتقال کر گیا، غسل میت دیتے وقت کسی طرح زخم سے نکلنے والا خون روک دیا گیا، غسل سے قبل خون بھی صاف کر دیا، پھر مسنون طریقے کے مطابق میت کی تکفین بھی کر دی، اس دوران خون نہیں نکلا، کچھ دیر کے بعد بھی خون نہیں نکلا، لوگوں کو میت کا چہرہ دکھایا گیا، پھر جب میت کو گھر سے جنازہ گاہ لے جایا گیا، جب جنازہ نماز پڑھی جانے لگی تو میت کے کفن پر نظر پڑی کہ زخم والے حصے کی طرف کفن خون سے لال ہو گیا ہے۔ اس پر کسی نے کہا کہ نماز جنازہ کے لیے میت کا کفن بھی پاک ہونا ضروری ہے، لہذا کفن پاک کیے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، مگر امام صاحب نے پھر بھی نماز جنازہ پڑھا دی اور میت کی تدفین بھی کر دی۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس صورت میں کفن کو پاک کرنا ضروری تھا یا نہیں، نیز نماز جنازہ درست ہوئی یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھی گئی صورت میں نماز جنازہ درست ادا ہوئی، غسل میت اور مردے کی تکفین کے بعد خون نکلنے کے سبب کفن کو پاک کر کے نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں تھا۔ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ نماز جنازہ درست ادا ہونے کے لیے میت سے متعلق ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کا بدن اور کفن پاک ہو۔ بدن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرا دیا گیا ہو۔ میت کی تکفین سے قبل اگر میت کے بدن سے نجاست نکلی ہو تو دھو دی جائے، اور کفن پہنانے کے بعد نکلی ہے تو دھونے کی حاجت نہیں، اور کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے، اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں۔ چونکہ پوچھی گئی صورت میں میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد زخم سے خون نکلا ہے اور اس خون سے کفن آلود ہو گیا، تو اب کفن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اور جب کفن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں تو بغیر پاک کیے جو نماز جنازہ ادا کی گئی وہ درست واقع ہوئی۔ نیز کتاب فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 میں ہے کہ میت کی نجاست سے کفن ناپاک ہو گیا تو اس کو حرج کرنے میں اگر مضر نہیں تو ابتدا ہی سے اس کو پاک کر دیا جائے، اور ابتدا ہی سے ناپاک ہو جانے والے کفن کے یوں ہی اگر میت کے بدن نجاست نکلنے سے ناپاک ہو گیا، اگر کفن پہنانے سے پہلے نجس ہوا تو دھو دیا جائے، اور کفن پہنانے کے بعد نجس ہوا تو انہیں جیسے کہ پہلے غسل کے بیان میں گزر چکا ویسی طرح کیا جائے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 4 حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 827 میں حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرا دیا گیا ہو۔ کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے، اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں۔ کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے، بعد میں کفن پہنانے کے بعد اگر نجاست خارج ہوئی، کفن آلود ہوئی تو حرج نہیں ہے۔
کتاب بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 827، کتاب فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔